بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عاصم بن حمزہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جوان لڑکا مدینے میں کھڑا رو رہا تھا اور فریاد کرتا تھا کہ اے خداوند عالم، تو ہی انصاف کرنے والا ہے، میرے اور میری ماں کے درمیان انصاف فرما۔ اتنے میں ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ آپ نے اس جوان سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ میری ماں نے مجھے 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر جنا اور اپنا دودھ پلایا، پال کر بڑا کیا، مگر اب وہ مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کرتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ مجھے گھر سے بھی نکال دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی ماں کو بلوایا۔ جب وہ عورت آئی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تو اس لڑکے کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا تو اس لڑکے کو جانتی ہے؟ تو اس لڑکے کی ماں نے کہا، میں اس کو نہیں جانتی، پتہ نہیں یہ کون ہے، یہ مجھے اپنی ماں کیوں سمجھتا ہے، اس کے برعکس میں تو اب تک غیر شادی شدہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ثبوت پوچھا تو اس عورت کے 4 بھائی اور 40 اہل قبیلہ نے گواہی دی کہ یہ عورت غیر شادی شدہ ہے اور بے گناہ ہے، یہ لڑکا ہماری بہن کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ جب اس جوان لڑکے سے ثبوت مانگا گیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ میری ماں ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں اور اس نے مجھے پالا ہے اور میں نے اس کے زیر سایہ پرورش پائی ہے، کیونکہ عورت کی طرف سے 40 گواہ پیش کیے گئے تھے اور لڑکا جب گواہ پیش نہ کر سکا تو حضرت عمر نے حکم دیا کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں۔ جب اس لڑکے کو کوڑے لگانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو اس کی نظر امام علی رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی، تو اس لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے لگا کہ اے رسول خدا کے بھائی، میں بہت مظلوم ہوں، میری فریاد رسی کیجیے اور میری مدد کو آئیے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، اسے حضرت عمر کے پاس لے چلو۔ جب اس لڑکے کو واپس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لایا گیا تو حضرت عمر کہنے لگے کہ اس کو واپس کیوں لے کر آئے ہو؟ تو سپاہی کہنے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے لائے ہیں۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لائے اور فرمایا، اس لڑکے کی ماں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آئے تو اس سے پہلے کی طرح سوال کیے گئے اور اس نے 40 گواہ بھی گزارے۔ انہوں نے اس عورت کے بے گناہ ہونے کی گواہی دی اور پھر لڑکے سے پوچھا گیا تو اس نے پہلے کی طرح وہی کہا جو پہلے کہہ چکا تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ان دونوں کے درمیان فیصلہ کروں جو حق ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں آپ کو کیوں کر روک سکتا ہوں، جبکہ میں نے رسول پاک سے سنا ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم سب میں سے اعلیٰ میرا بھائی ہے، سب سے زیادہ علم جاننے والا اور انصاف کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں آپ کے درمیان ایسا فیصلہ کروں گا جو اللہ کے رسول کو پسند ہے اور جس سے وہ دونوں راضی ہوں گے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے کہا کہ تیرا کوئی ولی ہے؟ اس پر چاروں بھائی آگے بڑھے اور آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم میرے فیصلے پر راضی ہو جو میں تمہاری بہن کے لیے کروں گا؟ انہوں نے کہا، ہم لوگ راضی ہیں۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکے سے بھی معلوم کیا۔ سب کی رضامندی لینے کے بعد سے خطاب فرمایا، میں خدا کو گواہ کرتا ہوں اور حاضرین بھی گواہ رہیں کہ میں نے اس عورت کو باغوز 400 درہم کے اس لڑکے کے عقد میں دیا اور میں نے 400 درہم اس لڑکے کو دیے کہ اس عورت کے دامن میں ڈال دے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مکان پر لے جائے اور اس وقت سے پہلے واپس نہ آئے جب تک کہ غسل جنابت سے فارغ نہ ہو جائے۔ یوں ہی یہ فیصلہ اس عورت نے سنایا تو غم سے اس کی چیخ نکل گئی اور کہا کہ اے برادر رسول، یہ کیا غضب ہو گیا کہ میں بالکل جہنم کا ایندھن بن جاؤں؟ میں اقرار کرتی ہوں کہ یہ لڑکا میرا ہے اور میں اس کی ماں ہوں۔ ایک ماں کیوں کر اپنے بیٹے کی بیوی ہو سکتی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پہلے ہی اقرار کیوں نہیں کیا؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اے برادر رسول، میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب غلطی میرے بھائیوں کی ہے، کیونکہ انہوں نے میری شادی ایک مالدار آدمی سے کی تھی
جس سے یہ لڑکا پیدا ہوا اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ لڑکا بڑا ہوا تو میرے بھائیوں نے میرے لڑکے کو الگ کر دیا اور مجھے خوف زدہ کر کے یہ کہلوایا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، مگر میرا دل میرے بچے کے لیے تڑپتا ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے بچے کو گلے سے لگایا اور اسے گھر لے گئی۔ یہ منظر دیکھا تو وہ حیران ہو گئے۔ پیارے دوستو، اگر اسی طرح کی اور آپ کو واقعات سننے ہیں تو مزید ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔